بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب اسلام کی روشنی پھیلنے لگی اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے تو قریش کے سرداروں کے دلوں میں حسد اور خوف کی آگ بھڑک اٹھی۔ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ کلمہ حق کی گونج کم ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک ایسی خوفناک سازش تیار کی جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ کٹھن دور تھا جسے شعب ابی طالب کا محاصرہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اس قسط میں ہم مکہ معظمہ کے انہی رہ جانے والے ایمان افروز اور سنسنی خیز واقعات کا ذکر کریں گے جن میں ایک طرف آزمائش کی انتہا تھی تو دوسری طرف قرآن پاک کا وہ سحر تھا جس سے خود قریش کے بڑے بڑے سردار بھی بچ نہ سکے۔ ظالمانہ معاہدہ اور گھاٹی میں محاصرہ۔ نبوت کے 7ویں سال مکہ کے تمام مشرک قبیلوں نے مل کر ایک ظالمانہ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا۔ اس دستاویز پر منصور بن اکرمہ نے دستخط کیے اور اسے کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ طے یہ پایا کہ مکہ کا کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے نہ تو شادی بیعہ کرے گا اور نہ ہی کسی قسم کے کھانے پینے یا ضرورت کی اشیاء کا لین دین کرے گا۔ اس سخت ترین بائیکاٹ کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پورا خاندان اور تمام مسلمان مکہ کی ایک تنگ پہاڑی گھاٹی میں محصور ہو گئے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ محاصرہ کوئی چند دنوں کا نہیں بلکہ پورے 3 سال تک جاری رہا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، بھوک کی شدت اور چمڑے کا ٹکڑا۔ ان 3 سالوں میں مسلمانوں پر بھوک اور پیاس کی ایسی سختیاں گزری کہ معصوم بچوں کے بلبلانے اور رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک سنائی دیتی تھیں، لیکن سنگدل قریش باہر پہرا دیتے تھے تاکہ اناج اندر نہ جا سکے۔ غلے کی اس شدید قلت کے دوران مسلمانوں نے درختوں کے پتے اور سوکھا ہوا چمڑا ابال کر کھایا۔ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار فاتح ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کی سختی کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ایک رات بھوک کی شدت کے عالم میں میرا پیر کسی تر و تازہ چیز پر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اندھیرے میں ہی نگل لیا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی۔ وہ مزید فرماتے ہیں: ایک بار مجھے اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال کا ایک ٹکڑا ملا۔ میں نے اسے اٹھایا، پانی سے دھویا، پھر اسے آگ پر بھونا اور کچل کر ستو کی طرح پانی میں گھول کر پی لیا، جس سے مجھے 3 دن تک طاقت ملی۔ سبحان اللہ! یہ تھی ان نفوس قدسیہ کی ایمان پر استقامت۔ سرداران قریش کا راتوں کو چھپ کر قرآن سننا۔ ناظرین، ایک طرف جہاں قریش باہر پہرا دے رہے تھے، وہاں دوسری طرف قرآن مجید کی حقانیت کا یہ عالم تھا کہ خود کفر کے بڑے بڑے ستون بھی اس کی روحانیت کے قائل ہو رہے تھے لیکن مانتے نہ تھے۔ سیرت کی مستند روایات کے مطابق ایک رات مکہ کے 3 بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان بن حرب اور
اخنس بن شریک ایک دوسرے سے بالکل چھپ کر رات کی تاریکی میں شعب ابی طالب کے قریب پہنچے اور الگ الگ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تہجد کی نماز میں پڑھی جانے والی قرآن پاک کی تلاوت سن سکیں۔ قرآن کا وہ کلام ان کے دلوں پر اس طرح اثر کر گیا کہ وہ رات بھر وہیں کھڑے رہے اور سحر کے وقت وہاں سے نکلے۔ سرداروں کا آمنا سامنا اور آپس کا عہد۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور وہ تینوں اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو راستے میں ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا اور ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، آئندہ یہاں مت آنا، کیونکہ اگر مکہ کے عام لوگوں یا نوجوانوں نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کا سحر ایسا تھا کہ دوسری رات بھی وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور دوبارہ چھپ کر قرآن سننے پہنچ گئے۔ صبح پھر تینوں پکڑے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سخت عہد لیا کہ اب ہم کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ تیسری رات اخنس بن شریک ابو سفیان کے گھر گیا اور پوچھا، تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان نے اعتراف کیا، خدا کی قسم میں نے ایسی باتیں سنی جن کا مطلب میں جانتا ہوں اور وہ سچی ہیں۔ پھر اخنس ابو جہل کے پاس گیا اور یہی سوال کیا تو ابو جہل نے حسد میں آ کر، ہمارا اور بنو ہاشم کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے، انہوں نے لوگوں کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر وحی آتی ہے، خدا کی قسم ہم کبھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یوں حق واضح ہونے کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے محروم رہ گئے۔ تمہید۔ ناظرین، یہ مکہ مکرمہ کی وہ مستند تاریخ ہے جہاں ایک طرف ایمان والے بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی اپنے دین پر چٹان کی طرح قائم رہے اور دوسری طرف کفر کے سردار دل سے سچائی کا اعتراف کرنے کے باوجود اپنے تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگلی قسط میں ہم جانیں گے کہ 3 سال کی اس طویل آزمائش کے بعد یہ معاشی بائیکاٹ کس طرح ختم ہوا اور وہ کیا معجزہ تھا جو دیمک کے ذریعے ظاہر ہوا جس نے قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اگر آپ کو تاریخ اسلام کا یہ سچا اور مستند سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں دا ہسٹری ہب آفیشیل 92 کی اس کاوش پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔